اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری اور اس میں ہے نماز عشاء کے بعد علمی اور خیر خواہی پر مبنی گفتگو کرنا۔ حضرت قرہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک دفعہ حضرت حسن بصری کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تشریف لانے میں اتنی دیر کر دی کہ مسجد سے ان کی برخاستگی کا وقت قریب آ گیا۔ بہرحال وہ تشریف لائے اور فرمایا ہمیں ہمارے پڑوسیوں نے دعوت دی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خبردار لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ اس حدیث کے پیش نظر حضرت حسن بصری نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر میں رہتے ہیں جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے رہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا حضرت حسن بصری کا مذکورہ فرمان بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ماخوذ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ اس سے فائدہ ثابت ہوا کہ نماز عشاء کے بعد دین اور خیر خواہی کی باتیں کرنا ممنوع نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت مسلمانوں کے معاملات کے متعلق باہمی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی اس مجلس سے مشاورت میں شریک رہتا۔ اگرچہ عام حالات میں نماز عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی کار خیر سامنے آ جائے یا علمی کام کرنا ہو یا مسلمانوں کے متعلق کوئی رفاہی معاملہ نمٹانا ہو تو عشاء کے بعد گفتگو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطہ کہ صبح کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ چنانچہ امام حسن بصری کا معمول تھا وہ روزانہ رات کے وقت مسجد میں ایک علمی مجلس کا اہتمام کرتے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ نیز اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محل استدلال یہی خطبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر ہے موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کی وجہ سے پریشان ہونے لگے اور 100 برس کی وضاحت کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال دوڑانا شروع کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان جو آج روئے زمین پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اس سے آپ کی مراد یہ تھی 100 برس تک یہ صدی ختم ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے صرف یہ مقصود ہے کہ علمی مذاکرات کو ثمر بعد العشاء کے تحت نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسی مجالس کے انعقاد میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوتی اجتماعات رات گئے تک جاری رہیں۔ پوری رات واعظ اور ارشاد کی مجالس میں لگا دینا کوئی خدمت دین نہیں۔ اس حدیث کے تحت حیات خضر کا مسئلہ بھی آتا ہے، چنانچہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو آئندہ پر اٹھا رکھتے ہیں۔ وباللہ توفیق۔ اہل خانہ اور مہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کرنا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اصحاب صفہ نادار لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرمایا تھا جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی ساتھ لے جائے، اور اگر 4 کا ہو تو 5واں یا 6واں ان میں سے لے جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر گئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ 10 آدمیوں کو لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں اس وقت میں اور میرے والدین تھے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ کہا یا نہیں۔ گھر میں میری اہلیہ اور خادم بھی تھے جو میرے اور میرے والد گرامی کے گھر میں مشترکہ طور پر کام کرتے تھے۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، لوٹ کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ کافی رات گئے اپنے گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا تم اپنے مہمانوں یا مہمان کو چھوڑ کر کہاں اٹک گئے؟ وہ بولے کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے بتایا آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانا پیش کیا گیا لیکن
وہ نہ مانے۔ عبدالرحمن کہتے ہیں میں تو مارے خوف کے کہیں چھپ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ونسر آپ نے تو بہت سخت سست کہا اور خوب کوسا، پھر مہمانوں سے گویا ہوئے کھاؤ تمہیں خوشگوار نہ ہو، اور کہا اللہ کی قسم میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جب لقمہ لیتے تو نیچے سے زیادہ بڑھ جاتا، یہاں تک کہ سب مہمان سیر ہو گئے اور جس قدر کھانا پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ بچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کھانا دیکھا کہ وہ ویسے ہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا اے قبیلہ بنو فراس کی بہن یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کھانا اس وقت پہلے سے 3 گنا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر اس میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ تناول فرمایا اور کہا کہ اس کی یہ قسم شیطان ہی کی طرف سے تھی۔ پھر یہ لقمہ اس سے مزید کھایا اور باقی ماندہ کھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئے، وہ صبح تک آپ کے پاس پڑا رہا۔ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے اور ایک گروہ کے درمیان کچھ عہد تھا جس کی مدت گزر چکی تھی، تو ہم نے 12 آدمی علیحدہ کر دیے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آدمی تھے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہر شخص کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔ ان سب نے اس میں سے کھایا یا جیسے عبدالرحمن نے کہا۔ دن کے اوقات میں کاروباری مصروفیات اور دیگر مشاغل کی وجہ سے انسان گھریلو ضروریات کے متعلق اہل خانہ سے تبادلہ خیالات اور باہمی مشاورت کے لیے فرصت نہیں پا سکتا، اس لیے رات کے وقت کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد بیوی بچوں سے بات چیت کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ نیز مہمان کی آمد کا کوئی طے شدہ وقت نہیں ہوتا، وہ کسی وقت حاضر ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد اس کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے شریعت نے ایسی ہنگامی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم کتاب الاذان دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع قائم کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔